صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد کیا وقت ہے غریبی کا، گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا، تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہپا اہل جفا، بہن کی کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پہ آواز دیتے جاتے ہیں، لیلا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں، سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، لیلا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، لیلا سنبھال زینب کو، لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب
اب یہ لاشائے اکبر میں لیلا سنبھال زینب کو میں لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر میں لیلا سنبھال زینب کو لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر لیلا سنبھال زینب کو لیلا سنبھال زینب کو اے تکلم وہ شام و کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر اماں زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینا سے یہ اکبر اور ہوگا حسین کے لب پر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر لیلا سنبھال Now I request Maulana Ali Zainab Rizvi to come and address the majlis for tonight. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baradigar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vishnu ji Abi Fatima Zahra Salamullah alayha Abrantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تاجدار ختم نبوت Abrantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد wa ali Raisiyat Islam di Alama Sahab Abrantar salawat. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. سے سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات و مرحومات بالخصوص محمد حسن نقوی، فاروق تاج رضوی، سید احمد نقوی، گلناز شیرازی، زیبا نقوی، سید اقبال اینڈ رقیہ زیدی،
سید اصغر اینڈ سریا بالگرامی و جملہ مومنین و مومنات و مرحومین و مرحومات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات کی تلاوت. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ اور میرے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر صلوات کی تلاوت. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جتنے مومنین و مومنات امام بارگاہ کی چار دیواری میں آئے بیٹھے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مل کے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو ہمارے نوجوان دوست، چھوٹے بھائی، بچے بیٹھے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی معرفت میں اضافے کے لیے بھی مل کر صلوات کی تلاوت. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اعوان الحسین و اصحاب الحسین و شیعة الحسین ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد و آل محمد. اجازت ہے جی میں اپنی گفتگو کا بسم اللہ بسم اللہ. محترم سامعین اکرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم اس عشرہ محرم الحرام کی 7ویں نشست، 7ویں لیکچر، 7ویں مجلس میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ان باتوں کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو کل حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ یہ جب آدم بنا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. یہ آدم بننے کے بعد زمانے والوں کو علم ہو گیا کہ شیطان بد عمل نہیں بلکہ بد عقیدہ. جہاں سے کل گفتگو چھوڑی وہیں سے آغاز کرنے لگا، اور موضوع کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے گفتگو چھوڑی جائے وہیں سے آغاز کیا جائے. میں ایک حرف بھی اضافی پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. جہاں سے کل چھوڑی وہیں سے آگے بڑھانے لگا ہوں. جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں کچھ ایسی آیات پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ نے ذکر اللہ کا تذکرہ الگ کیا ہے، صلاۃ کا تذکرہ الگ کیا ہے. اللہ کے نزدیک ذکر اللہ اور ہے، صلاۃ اور ہے. اگر صلاۃ اور ذکر اللہ ایک ہی ہوتے تو اللہ کبھی بھی ذکر اللہ کا تذکرہ الگ نہ کرتا، صلاۃ کا تذکرہ الگ نہ کرتا. اللہ کا ذکر اللہ اور صلاۃ کا الگ الگ تذکرہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ذکر اللہ اور ہے اور صلاۃ اور ہے. ماشاءاللہ سب اذہان ریڈی ہو گئے. اب میں آگے آیت پڑھتا ہوں
اور آیت سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم کہنے کے والے ہیں، ہم آگے سننے کے والے ہیں، لیکن آیت یاد رہے انما ولیکم اللہ. کیا کہنے کیا کہنے اللہ کہہ رہا ہے ایک تمہارا ولی میں اللہ، ورسولہ اور ایک ولی میرا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور تیسرے وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لانے والے نہیں بلکہ امان دینے والے ہیں. تیسرے ولی وہ لوگ ہوں گے یا تو وہ خود حقیقت صلاۃ ہوں گے کیا کہنے یا وہ حقیقی صلاۃ قائم کرنے والے ہوں گے. وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ اللہ ولی کی تعریف بتا رہا ہے، اوصاف بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے کہ ولی کون ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے تیسرے ولی وہ لوگ ہوں گے جو یا خود حقیقی زکوٰۃ ہوں گے یا حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے. وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ تیسرے ولی ہمیشہ حالت وسط میں رہتے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ قرآن میں بتانا یہ چاہتا ہے تیسرے وہ لوگ ولی ہوں گے جو اللہ سے نیچے ہوں گے، مخلوق سے اوپر ہوں گے. وہ ولی وہ ہوں گے جو خالق سے لیتے ہوں گے، خالق کے اذن سے، خالق کی مرضی سے، خالق کے امر سے مخلوق میں بانٹتے ہوں گے. اور اس آیت میں اللہ جس طرح اپنی ولایت کا اقرار کروانا چاہتا ہے ویسی ہی ولایت کا اقرار رسول کی کروانا چاہتا ہے، اور جیسی ولایت اللہ اپنی اور رسول کی کروانا چاہتا ہے ویسی ہی ولایت کا اعلان علی کا کروانا چاہتا ہے. تو اگر ہم شیعان محمد و آل محمد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آیت کی مرضی سے پڑھتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو آیت کی مرضی سے پڑھتے ہیں، اور اگر ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں قرآن کی مرضی سے پڑھتے ہیں. چونکہ میرے سنی شیعہ دوستو اللہ جیسا ولی ہے، دیکھیے آیت کا مزاج سمجھیں گے تو بات آگے بڑھے گی. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جیسا ولی میں ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی. میں نے پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو ابھی آنے والے ہیں اور جو 2-4 دن نہیں آ سکے وہ بھی پیچھے نہ رہیں تاکہ گفتگو میں شامل ہو جائیں. دیکھیے اگر آیت اطاعت کو جعفری بھائی پڑھا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آیت کے مزاج کو سمجھیں گے تو میری بات آسان ہو جائے گی. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. یہاں پہ لفظ اطاعت اللہ نے اپنے لیے الگ سے استعمال کیا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولی الامر اور رسول کی اطاعت کا تذکرہ الگ کیا. یعنی جس سے معلوم ہوا ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، پیروی محمد و علی کی کرنی ہے. چونکہ اللہ نے 2 دفعہ لفظ اطاعت کا استعمال کیا، ایک اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، الگ کہا، رسول اور علی کی اطاعت کو الگ کہا. لیکن جب آیت ولایت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ لفظ ولی کا استعمال فقط ایک دفعہ کر رہا ہے، جو کہ بتا رہی ہے کہ جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی. یعنی اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کو ولی مانتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت کو مانتے ہوئے ولی رسول کو مانتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تو اگر شیعان محمد و آل محمد اپنے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ عین منشاء الہی کے مطابق ہے، اور اسی روش کو حقیقت ولایت کہتے ہیں. اور ہماری مجالس کا عنوان بھی حقیقت ولایت فی القرآن ہے. یعنی ہم اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب میں سے اللہ کی واجب کردہ ولایت کی حقیقت کو اللہ کی ہی کتاب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ایام میں نے مختلف آیتیں پڑھی جس میں حقیقت ولایت ہمیں ظاہر ہوئی، لیکن پچھلے 2 روز سے میں کچھ ایسی آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں سے کیوں پڑھ رہا ہوں، چونکہ عنکبوت کی میں نے آیت پڑھی، جو آج آنے والے ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے ساتھ ملانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی آگے میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائے. حضور میں نے آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہا. ارباب معرفت کی معراج کے لیے یہ آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوگا. اب ناظم والا دائیں بائیں نہ دیکھیے گا چونکہ
آپ جانتے ہیں کہ ہماری عبادت مجلس جو ہے عبادت ہے، اور اگر عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. اور میری باتیں صرف سننے سے نہیں دیکھنے سے بھی تعلق ہے. اب میری باتیں سننے سے کم اور دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. دیکھتے رہیں گے تو یقین مانیے روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. میں بھی کچھ پہنچاتا رہوں گا، آپ بھی کچھ سنتے رہیں گے. تو میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ ارباب معرفت کی باب معرفت کی معراج کے لیے یہ کافی ہوگا اگر آپ نے اس آیت کے ترجمے کو اس کے مزاج کے مطابق سن لیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بے شک صلاۃ، بے شک نماز روکتی ہے ہر گناہ سے، ہر برائی سے. ولا ذکر اللہ اکبر، البتہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا یہ صلاۃ سے بھی بڑا ہے. تو میں نے بتایا پچھلی آیات میں، پچھلے نتیجے میں، پچھلی مجالس میں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ صلاۃ سے مراد پڑھی جانے والی صلاۃ بھی ہے اور ولایت والی صلاۃ بھی ہے، اور ذکر اللہ سے مراد کوئی غیر یا بیگانہ نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو اب آگے میں آیتیں یہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے یہاں پہ، چونکہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھائی اٹھ کے یہ کہہ دے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آخر تو ذکر اللہ بھی تو صلاۃ کا حصہ ہی ہے نا، تو آپ ذکر اللہ کا تذکرہ الگ کیوں کر رہے ہیں، صلاۃ کا تذکرہ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی ذکر اللہ اور صلاۃ کا تذکرہ میں الگ نہیں کر رہا، اللہ خود کر رہا ہے. چونکہ اگر اللہ کے نزدیک ذکر اللہ صلاۃ کا حصہ ہوتا یا ایک ہوتے تو اللہ کبھی بھی ذکر اللہ کا تذکرہ الگ نہ کرتا، صلاۃ کا تذکرہ الگ نہ کرتا. اللہ کا ذکر اللہ اور صلاۃ کا تذکرہ الگ الگ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ذکر اللہ اور ہے، صلاۃ اور ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں سارے اذہان ریڈی ہو گئے. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، 13، 14 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجئے گا، اللہ اس آیت میں بھی ذکر اللہ کا تذکرہ الگ کر رہا ہے، صلاۃ کا تذکرہ الگ کر رہا ہے. سماعتوں کو بلند کیجئے گا، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور تلاوت سننا بھی ثواب. ارشاد ہوتا ہے انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. 1 2 3 4 5 کچھ لوگوں نے میرا آیت میں ساتھ دے دیا. جو بول دیا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جو نہیں بول سکے ان کو بھی اکیلا نہیں رہنے دوں گا، بلکہ آج اپنا ہاتھ پکڑ کے روش عرفان کا سفر طے کرواؤں گا. ہم سفر رہنے کی کوشش تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ آواز بلند تر صلوات. اب آئیے ترجمے میں شامل ہو جائیے. اب موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے، بھائی جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں، سوئے ہوئے بندے کا میں ضامن نہیں ہوں، میرا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ہوں آل محمد کے مکتب کا مؤذن، میرا کام ہے اذان عشق دے کر چلے جانا. اب اذان کو سن کے کوئی نماز قائم کرے تو اس کی مرضی، نہ قائم کرے تو اس کی مرضی، میرا کام ہے پہنچانا. میں نے صرف لفظ دینے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے، اور یہ لفظ ہیں امانت آپ کی. میں خیانت نہیں کروں گا لفظ پہنچانے میں، وصول کرنے میں آپ جانو مولا جانے. موسیٰ کا رب موسیٰ کو کہہ رہا ہے، میں نے بات کا آغاز کر دیا. موسیٰ کا رب نقوی صاحب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے، لہذا اپنے جوتے باہر اتار کر آ. حسین والے سلامت رہے، جو پہنچ گئے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو پیچھے رہ گئے آئیے میرا ساتھ دیجیے گا. موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے، وادی مقدس میں آ چکا ہے، لہذا اپنے جوتے باہر اتار کر آ. جو ایک لمحے کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں میرا ساتھ دیجئے. بھائی آیت کے مزاج کو سمجھیے گا. آیت میں موسیٰ کا رب موسیٰ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اے موسیٰ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اس لیے جوتے اتار دے. اللہ
ہمارا ساتھ دیجیے گا. دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. اکمل بھائی موسیٰ کا رب موسیٰ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اے موسیٰ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اس لیے جوتے اتار دے. کیا لفظ ہیں؟ اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. لہذا اپنے جوتے باہر اتار کر. اچھا یہاں موسیٰ کے رب سے یہ کہا جائے کہ بے شک اے اللہ سے التماس کی جائے, میدان عشق میں اللہ سے پوچھا جائے کہ اے اللہ بے شک تیرا وادی طویٰ بہت پاک ہے, بہت پاکیزہ ہے, تو کیا تیرے لاڈلے موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ اچھا جو آج آئے ہیں نا کافی دنوں کے بعد ان کو چھٹی ہے, وہ پیچھے بھی رہ جائیں گے, مجھے دکھ نہیں ہوگا, لیکن جو میری بزم کے روزانہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا, جو پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں, وہ پیچھے رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا. باقی جو آتے جاتے رہتے ہیں ان کو چھوٹ ہے, لیکن جو روزانہ آ رہے ہیں نا وہ پیچھے نہ رہیں, بس ان کو میرے ساتھ رہنا چاہیے. باقی انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ اپنے ملا لیں گے. موسیٰ کے رب سے التماس کی جاتی ہے, یا اللہ بے شک تیرا وادی طویٰ, وادی مقدس بہت پاک ہے, بہت پاکیزہ ہے, بہت پاک و طاہر ہے, بہت پاک و منزہ ہے, تو کیا تیرے لاڈلے موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ آخر موسیٰ جیسے نبی کے جسم سے مس رہتی ہے, دائیں بائیں پاؤں کے نیچے رہتی ہے, موسیٰ کو اپنے اوپر سوار کر کے کوہ طور تک پہنچا دیتی ہے, وادی طویٰ تک پہنچا دیتی ہے, تو یقیناً آواز قدرت آئے گی اسکت, ارے خاموش ہو جا. ارے کیا جوتی نبی کے ساتھ رہنے سے یا نبی کی صحبت میں رہنے سے نبی بن جاتی ہے؟ جی میں شکر گزار. والوں کو سننا آتا ہے بھائی, اور اب آپ کی یہ تاریخیں بہت آگے تک ہونی ہے. پہلی فرصت میں بھائی مجمع وصول کرتا ہے, تو اللہ سے کہا جائے یا اللہ یہ کیوں موسیٰ کے جوتے اتروا رہا ہے, تو آواز قدرت آئے گی, ارے تم مشیت الہیہ کو نہیں جانتا, ارے کیا جوتی نبی کے ساتھ رہنے سے یا نبی کی صحبت میں رہنے سے نبی بن جاتی ہے؟ ارے جتنی دیر ساتھ کیوں نہ رہے, جوتی جوتی رہے گی, نبی نبی رہے گا. جی میں شکر گزار, میں عزاداروں کا نوکر, میں علی علی کہنے والوں کا, حسین حسین کہنے والوں کا خادم. اب یاد رہے موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کہا کہ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے, لہذا اپنے جوتے باہر اتار کرا. موسیٰ کی بات یاد ہے نا. اچھا یہ ہے کلیم اللہ. کون ہے کلیم اللہ؟ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والا, اور یہ ہے کلیم اللہ, اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا. اچھا میرا موضوع نہیں ہے کاظمی بھائی, ورنہ بتاتا کہ تمام نبیوں کی معراجیں کیسے ہوئی. ایک معراج ایک الگ موضوع ہے, کبھی موضوع وقت ملا تو انشاءاللہ پڑھا جائے گا کہ آدم کو کب اور کہاں معراج ہوئی, نوح کی معراج کب اور کہاں ہوئی. اسی طرح موسیٰ کی جو معراج تھی نا وہ تھی وادی طویٰ تک. ابھی وادی طویٰ کا بھی میں بیان کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن پہلے یہاں پہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آیت کا ترجمہ مومنین تک پہنچ جائے. عزیزان محترم, اب موسیٰ جاتے تھے معراج پہ, کہاں پہ؟ وادی طویٰ میں, اور اللہ سے کلام کرتے تھے. یعنی معراج کہتے ہی اللہ سے کلام کرنے کو ہے یا ملاقات کرنے کو ہے؟ نہیں پیچھے رہ گئے میرے دوست, میں بہت بڑی بات کہہ گیا. تو موسیٰ کی معراج تھی وادی طویٰ. آپ کے میرے رسول بھی معراج پہ جاتے تھے, یاد ہے نا جب عرش اعظم پر گئے, سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل نے کیا کہا, ایک بال برابر بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اب رسول بھی چلے گئے معراج پہ, بھائی توجہ بھائی, رسول بھی معراج پہ چلے گئے. جیسے ہی معراج پہ گئے, بخاری صاحب, جیسے ہی معراج میں گئے کلیم اللہ موسیٰ کا قصہ یاد آ گیا.
کیا بات ہے، میں آپ کو بابا کہہ رہا ہوں، آپ کی پہلی فرصت میں پہنچنے کو میں آپ کو بابا کہہ رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ جب معراج پہ گئے، موسیٰ کا قصہ یاد آ گیا، موسیٰ کی بات یاد آ گئی کہ رب نے موسیٰ کے جوتے اتروا دیے تھے۔ رسول جب عرش پر گئے، معراج پہ گئے، تو اکمل بھائی اپنے جوتے اتارنے لگے۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، کہا محمد آج جوتوں سمیت آ جا۔ کیا بات ہے مختار بھائی، دعا چاہتا ہوں، کیا کہا ہے محمد جوتوں سمیت آ جا۔ اب پھر آئی ایم سی والوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، میدان عشق میں پوچھتے ہیں۔ چونکہ میں آل محمد کا بڑا ادنا سا اور لاڈلا سا خطیب ہوں، ذاکر ہوں، میں میدان عشق میں پوچھ سکتا ہوں، چونکہ اکثر میرے سوالات رہتے ہیں اور وہ پھر مدد بھی فرماتے ہیں کہ سوال جب کرتا ہوں تو مدد بھی غیبی طریقے سے ہوتا ہے، تو میں تو کر سکتا ہوں۔ میں چونکہ لاڈلا ہوں، میں کہوں گا یا اللہ موسیٰ بھی نبی، محمد بھی نبی، موسیٰ بھی صاحب کتاب، محمد بھی صاحب کتاب، موسیٰ بھی صاحب کلمہ نبیوں میں سے، محمد بھی صاحب کلمہ نبیوں میں سے، موسیٰ بھی اولو العزم نبیوں میں سے، محمد بھی اولو العزم نبیوں میں سے، موسیٰ بھی رسول، محمد بھی رسول۔ یہ کیا بات ہے، وہ کلیم اللہ، یہ حبیب اللہ۔ لیکن یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو کہتا ہے میں عادل ہوں، موسیٰ کی کوہ وادی طویٰ کے مقام پر جوتے اتروا رہا ہے، نالین اتروا رہا ہے، محمد کو نالین سمیت بلا رہا ہے۔ سوال بنتا ہے نا کہ یا اللہ تو کہتا ہے میں عادل ہوں، موسیٰ کے جوتے تو نے اتروا دیے جب تو نے کلام کرنا تھا، محمد کو کلام کرنے کے لیے جوتوں سمیت بلا رہا ہے، آخر راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ارے اس کو خاموش ہو جا، تو مشیت الہیہ کو نہیں جانتا، تو حقیقت الہیہ کو نہیں جانتا۔ میں نے میدان عشق میں سوال کیا، یا اللہ بتائیے اس میں راز کیا ہے، مشیت کیا ہے؟ بھائی توجہ، کائنات کی قیمت کا فکرہ کہنے لگا ہوں، اس میں راز کیا ہے، مشیت کیا ہے کہ تو نے موسیٰ کے جوتے اتروا دیے، محمد مصطفیٰ کو جوتے سمیت بلا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ وہاں پہ موسیٰ کی جوتیاں اتروانے کی غرض کچھ اور تھی، آج ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ میں نے پوچھا کیا غرض تھی، کیا مقصد ہے؟ آواز آئی وہاں طور پر موسیٰ کی پاک تلیاں مس کرنا مقصد تھا اور موسیٰ کی شان کو بلند کرنا مقصد تھا، لیکن آج ہمارا مقصد محمد کی نالین سے عرش کی شان کو بلند کرنا ہے۔ مرتبہ رسالت میں آپ کی ذات پہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اے رسول آج تیری نالین سے، عربی میں کہتے ہیں نالین، اردو میں کہتے ہیں جوتا، جوتی، کیا کہا آج تیری نالین سے عرش کی شان کو بلند کرنا ہے۔ یہ مرحلہ محفوظ ہو گیا، آگے بڑھا جائے، ہے اجازت؟ ریڈی ہے اگلا جملہ سننے کے لیے؟ چونکہ اگلا جملہ اس سے بھی وزنی ہے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جبرائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر۔ اب میں نے لفظ بھی پڑھنے ہیں، چہرے بھی دیکھنے ہیں کہ کون حاضر ہے اور کون کہیں اور جا چکا ہے، جلدی سے آ جائیے اگر کہیں اور جا چکے ہیں۔ کیوں کہا جبرائیل نیچے؟ چونکہ سدرۃ المنتہا ہے نیچے، عرش اعظم ہے اوپر، تو اس لیے کہہ رہا ہوں جبرائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، میکائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، منظر بنائیے گا، اسرافیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، اسرائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، پوری کائنات نیچے، رسول کی جوتی اوپر، زمین نیچے، رسول کی جوتی اوپر، مکہ مدینہ نیچے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ شان رسالت بیان نہیں کرتے، بھائی پہلے رسول کی نالین کی شان تو دیکھو، پہلے رسول کی نالین کی شان کا تو تعاقب کرو، پھر جانا رسول کی طرف۔ تو آؤ شیعہ پلیٹ فارم پہ علی زیغم رضوی کائنات کو شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے رسول کی نالین کی شان بتانے لگا ہے، رسول کی نہیں۔
رسول کی نہیں، رسول کی نالین کی. میں نے کہا زمین نیچے، رسول کی جوتی اوپر، تمام مساجد نیچے، رسول کی جوتی اوپر. بھائی آ جائیے واپس، میں فکرہ کہنے لگا ہوں. تمام مساجد نیچے، رسول کی جوتی اوپر، تمام ولی غوث نیچے، تمام مفتی نیچے، رسول کی جوتی اوپر، آپ اور میں نیچے، رسول کی جوتی اوپر، پوری کائنات نیچے، رسول کی جوتی اوپر. فکرہ کہنے لگا ہوں، ریڈی ہو جائیے گا. یعنی اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو رسول کی جوتی کے، رسول کی نالین کے نیچے رکھ دیا اور یہ ارشاد فرما دیا، اے میرا حبیب اگر کوئی تجھے اپنے جیسا کہہ دے تو تو ذرا اسے اپنی جوتی دکھا دینا اور یہ کہہ دینا ارے تم میری جوتی جیسے نہیں، مجھ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. سوالات نعرہ کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، حسین والے سلامت رہے، ولایت علی کے حساب میں. راشد بھائی کائنات کے پورے نظام کو رسول کی نالین کے نیچے رکھ دیا. ابھی تک جو میرے ہم سفر ہیں ان کے لیے ایک اور تحفہ پیش کرنے لگا ہوں. اگر منظر بن گیا تو یقین مانیے اب یہاں نہیں رہیں گے بلکہ میدان عشق میں معراج ولایت کریں گے، پرواز ولایت کریں گے. بھائی زمین نیچے، بیت اللہ اوپر، نقشہ بنائیے گا. بیت اللہ نیچے، پہلا آسمان اوپر. آ جائیے بھائی جلدی سے آ جائیے. بیت اللہ نیچے، بیت اللہ نیچے. آپ کے لیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، زمین نیچے، بیت اللہ اوپر، بیت اللہ نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے، رسول کی نالین اوپر. کہہ دیجیے گا میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. اگر محفوظ ہو گیا تو یقین مانیے کمال ہو جائے گا. مختار بھائی عرش اعظم نیچے، رسول کی جوتی اوپر، رسول کی جوتی نیچے، رسول کے پاؤں اوپر، رسول کے پاؤں نیچے، رسول کی ٹانگیں اوپر، رسول کی ٹانگیں نیچے، رسول کا شکم نیچے، رسول کا صدر اوپر. مجھے فکرہ پڑھنے دیجیے گا، ایک لمحے کے لیے رکیے گا. فکرہ سننے کے بعد جتنا مرضی واہ واہ کر لیجیے گا، میں آپ کو نہیں روکوں گا. اب منظر بنائیے گا، رسول کے پاؤں نیچے، رسول کی ٹانگیں اوپر، رسول کی ٹانگیں نیچے، رسول کا شکم اوپر، رسول کا شکم نیچے، رسول کا صدر اوپر، رسول کا صدر نیچے، رسول کے کندھے اوپر، دوشے مہرے نبوت اوپر. اب کائنات کا کوئی مفتی بھی میرے رسول کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس ابو طالب کے لال علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس کے پاؤں دوشے مہرے نبوت پر آئے ہیں. نبی ہر ولی، گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی. پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، بتا چار سے برابر ہوئے، جب کہ کعبے میں ظاہر ہوا ایک ہے جہاں میں علی. کیا کہنے کیا نعرہ حیدری حیدری حیدری، آواز بلند تر صلوات. کیا کہنے
کائنات کا کوئی مفتی بھی رسول کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس ابو طالب کے لال علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس کے پاؤں دوشے مہر نبوت پر آ رہے ہیں؟ اچھا اکثر لوگوں نے کہہ دیا جی یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں کہ رسول کے کندھوں پہ علی. میں مثال دے کر بتا دیتا ہوں کہ اس میں گستاخی نہیں ہوتی. کیسے؟ آپ کے گھروں میں یقیناً مختلف جلدوں کے قرآن ہوں گے، مختلف سائز کے قرآن ہوں گے. اب میرے پاس پڑے ہیں، جو سب سے بڑی جلد ہے وہ نیچے آتی ہے، جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے، جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ اس سے اوپر آتا ہے. میرے گھر تو یہی ترتیب ہے. آپ بھی ایسے کر کے دیکھیے، اگر سب سے چھوٹا نیچے رکھیں گے نا اور بڑا اوپر رکھیں گے تو گر جائے گا، بڑا بھی گر جائے گا. ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. بھائی دیکھیے قرآن ہے بڑا، قرآن تو قرآن ہے نا بھائی. اب بڑی جلد والا قرآن آ گیا نیچے، چھوٹی جلد والا قرآن آ گیا اوپر. مجھے بتائیے گستاخی ہوئی؟ نہیں. تو علی کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں القرآن مع علی. جی ہاں بھائی، کیا کہا؟ اے علی تو قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. تو بھائی رسول ہے مجسم قرآن اور علی ہے ناطق قرآن. نہیں میں یوں کیوں نہ کہوں، جس طرح سورہ فاتحہ پہ سورہ کوثر کو رکھ دیا جائے تو گستاخی نہیں ہوتی، اسی طرح محمد کے اوپر علی آ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی. محمد وآل محمد ہمارے دیگر تو اگر محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو کندھوں پہ، اچھا فرسٹ آف آل پتہ ہے کب گستاخی کا پہلو اٹھتا ہے؟ جب آپ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. جب آپ علی کو اپنے جیسا سمجھیں گے پھر آپ کو لگے گی گستاخی. لفظ کہوں، اگر علی کو علی سمجھیں گے، اگر علی کو علی سمجھا جائے گا پھر گستاخی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول فرما رہے ہیں یا علی انت منی وانا منہ، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. لحموں کا لحمی دموں کا دمی یعلمنی ما یعلمہم. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون، کہا تیرا خون میرا خون. آیت بھولی تو نہیں؟ ذکر اللہ کا تذکرہ الگ کیا. اپنے موضوع سے پھرا نہیں کرتا، جو موضوع شروع کرتا ہوں اسی کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. ذکر اللہ کا اللہ نے تذکرہ الگ کیا، صلاۃ کا تذکرہ الگ کیا. اب موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے، لہٰذا اپنے جوتے باہر اتار کر آ. اب موسیٰ کا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، تھک گیا تو چھوڑ بھی سکتا ہوں. اگلے جو میں پیغام دینے والا ہوں، اگلی جو باتیں کرنے والا ہوں، انشاءاللہ اگر پہلے کسی سے سنی ہو تو بے شک داد مت دیجیے گا. اگر بیٹے کی کاوش، بھائی کی محنت، عزاداروں کے نوکر کی ریسرچ پسند آئے تو بولنا آپ سب پر لازم ہے. چونکہ یہ پیغام امانت ہے آپ کی، اور ہم بھی امینوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرتے. چونکہ اگلی بات شروع ہو گئی نا، اگلا سٹیپ شروع ہو گیا تو 1-2 منٹ لگیں گے سمجھنے کے لیے، نتیجے میں انشاءاللہ سب مل جائیں گے. موسیٰ کا رب موسیٰ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اس لیے احترام جوتے اتار. کیا کہا؟ اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے. اللہ جانے اس وادی طویٰ کی حقیقت کیا ہے کہ موسیٰ کا رب اپنے احترام میں جوتے نہیں اتروا رہا بلکہ وادی طویٰ کے احترام میں جوتے اتروا رہا. اگر اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ وادی طویٰ کی حقیقت کیا ہے. میں یہاں پہ ہمیشہ کی طرح عربی کا جو ترجمہ کرتا ہوں، عربی کا وہ میں مصدری لغوی ترجمہ کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کسی نے کیا لکھ دیا، کسی نے بریکٹ میں چونکہ چنانچہ میں کس طرح سے اس نے ملا دیا کہ وہاں جاوے گا ہو جاوے گا اس لیے مگر اس کے. میں اس طرح نہیں کر رہا، میں وہ ترجمہ کروں گا جو لغت بتا رہی ہے. اور روزانہ اپنی مجلس میں جب لغوی اعتبار سے بات کرتا ہوں تو اپنے مجمع کو بتاتا ہوں کہ لغت نہ سنی ہے نہ شیعہ، نہ وہابی ہے نہ دیوبندی، نہ مرزئی ہے نہ چکرالوی. لغت تو لغت ہے. اب قرآن ہے عربک میں تو لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ طویٰ کیا ہے.
پہلے میں مثال سے بتاتا چلوں، جو نیچے دیکھ رہے ہو نیاز مولا میری جانب دیکھیے گا، ایک ایک لفظ میرا قیمتی ہے. توا کی تعریف بتاتا چلوں، مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں. اچھا یہ جو بار بار فون کھول رہے ہیں نا، مجھے ان کی بھی پرابلم پتا ہے. مجھے کیوں؟ چونکہ شاعر مزاج ہے نا، تو فوراً ان کو کوئی نہ کوئی ربائی یاد آ جاتی ہے کہ کیوں نہ پڑھی جاتی ہے. تو یقیناً میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں، لیکن جب تک ربائی نہیں مل رہی ہیں تو زبانی یاد کر کے آئیں. کہ میرے سامنے بیٹھنا ہے تو زبانی یاد کر کے آئیں. کہ حافظہ اتنا مضبوط کیجئے، جس طرح میں آیتیں فل فل پڑھتا ہوں اس طرح آپ بھی رباعیات جو ہیں زبانی پڑھ کے آئیے تاکہ وقت بچ جائے. چونکہ کچھ دیر جب آپ فون پہ دیکھتے ہیں تو میری بات جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، تو اس لیے پڑھنی ہے ربائی تو زبانی، ورنہ فون سے میں نہیں پڑھنے دوں. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں. حضور صحیح رول پاس کر دیا نا، پڑھنی ہے تو زبانی پڑھو، ادروائز فون سے میں نہیں پڑھنے دوں گا. چونکہ میں نے ٹیب نہیں رکھا، میں نے کوئی فون سامنے نہیں رکھا، میں فرفر پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے بھی مقابلہ ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے پوری جوڑ کا، تو جوڑ رکھنا ہے. بات بھولی تو نہیں؟ موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے، بھئی سماعتوں کو بلند کیجئے گا. موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ تو وادی طویٰ میں آ چکا ہے، لہٰذا اپنے جوتے باہر اتار کر آ. اللہ جانے اس وادی میں حقیقت کیا ہے کہ موسیٰ کا رب اپنے احترام میں جوتے نہیں اتروا رہا. اللہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہے. وادی طویٰ کے احترام میں کہہ رہا ہے جوتے اتار. اب طویٰ بتانے لگا ہوں کہ لغوی معنی کیا ہے طویٰ کے. میری طرف دیکھیے گا تاکہ مثال سمجھ میں آ جائے. یہ میرا ٹاول ہے، اس کو میں کرتا ہوں فولڈ جہاں تک ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے. اب مجھے بتائیے باہر سے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. بس اسی عمل کو عربی میں طویٰ کہتے ہیں. اللہ 1 2 3 4 کچھ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. جلدی سے آپ بھی واپس آ جائیے، اذہان کو مجلس میں لے آئیے تاکہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہو جائے. یعنی میں آسان کرتا چلوں، لغوی معنی یہ ہوں گے طویٰ کے، یعنی ایسی وادی، ایسی جگہ، ایسی لینڈ کہ جس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے. ایسی ارض، ایسی زمین کہ جس کی حقیقت لپٹی ہوئی ہے، جس کی حقیقت واضح نہیں ہے. تو اگر اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ وادی طویٰ کی حقیقت کیا ہے. جب یہی سوال آپ کے میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ وادی طویٰ کی حقیقت کیا ہے کہ جہاں پہ موسیٰ کا رب موسیٰ کو ننگے پاؤں آنے کا حکم دے رہا ہے. مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم، اب IMC والوں میں نہیں جانتا کہ کون اس فکرے کو سن کے میرے ساتھ پرواز کرے گا اور کون توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا. لیکن علی زیغم رضوی بہتی ہوئی آبشار کے تیز پانی کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے. اب آپ جانو اور مولا جانے. بندے نے سوال کیا مولا سے، بھائی توجہ، مولا سے سوال کیا مولا بتائیے وہ کون سی وادی ہے کہ جہاں پہ موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو جوتے اتروانے کا حکم دیا تھا. مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم، میں نے کتاب میں یہی لفظ پڑھے ہیں. ولایت الہیہ کے چھٹے تاجدار مسکرا کر فرماتے ہیں، اور بندہ خدا غور سے سن لے، وہ وادی جہاں پہ موسیٰ ننگے پاؤں آیا تھا، اس وادی سے مراد کوئی غیر وادی نہیں، بلکہ اس وادی سے مراد وادی کربلا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ چونکہ ابھی شہادت حسین میں لاکھوں ہزاروں سال باقی ہیں. چونکہ اس وقت اس زمین کی حقیقت لپٹی ہوئی تھی، اس وقت اس زمین کی حقیقت ظاہر نہیں تھی. آپ دباتو ثاقبہ پڑھیں، ہر نبی یہاں آیا ہے. میں ابھی مسائل میں نہیں آنا چاہتا. ہر نبی یہاں آیا ہے، ہر نبی نے آ کے کرب و بلا پہ سلامی دی ہے. اگر کہیں گے تو اسی کی دلیل پہ 2 اور مجلسیں پڑھ دوں گا کہ موسیٰ کب آیا. اور امام فرما رہے ہیں کہ اس وادی کو وادی کربلا کہتے ہیں، چونکہ اس وقت اس زمین کی حقیقت واضح نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی. اس لیے اللہ کو کہنا پڑ گیا وہ جگہ
چونکہ تو وادی طوا میں آ چکا ہے، تو لپٹی ہوئی جگہ پہ آ چکا ہے جس کی بھی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی، چونکہ اللہ جانتا تھا یہ جاگیر منسوب ہے حسین سے. لفظ کہہ کر خوش ہو جائیے گا، یعنی جو جاگیر منسوب ہو جائے، جو جگہ منسوب ہو جائے حسین شہنشاہ سے، اس کی عظمت یہ ہے کہ نبی جوتا سمیت نہیں آ سکتے. تو فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ اسی جاگیر کے مالک حسین کا معیار کیا ہوگا. اللہ، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، آنکھیں نم ہو گئی فضائل میں، یہ مقبولیت کی نشانی ہے. میں آئی ایم سی والوں کو کہوں گا آپ کی محنت رنگ لے آئی کہ جو مومنین جو ہیں دوران فضیلت سنتے ہوئے، چونکہ یہ روحانیت کا ایک معیار ہے، یہ روحانیت کی ایک الگ سے کیفیت کا نام ہے کہ مجلس بھی ہو رہی ہے، فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور آنکھیں نم ہو گئی، چونکہ دل میں قبر حسین جو ہے. تو مولا آپ کے عرفان کو میں اضافہ فرمائے. مجھے ایک دو اور باتیں کہنی ہیں آج کی نسبت سے، چونکہ پیچھے دن بھی کم ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ دو چار چیزیں ہمیشہ کوئی ایسی بتا کے جاؤں جس میں میرے بھائیوں تک کچھ پہنچے، جب وہ یہاں سے آئے تو انہیں پتا چلے کہ ہم خیرات آل محمد لے کر جا رہے ہیں. چونکہ اتنی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہے، کوئی 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہا ہے. تو اگر وہ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں تو جاتے جاتے فرشتے تو آپ پہ سلام بھیج سکیں. کچھ ایسی معرفت کے بیج لے کر جائیے، کچھ ایسی چیزیں لے کر جائیے جہاں سے پتہ چلے. تو بھائی وادی طوا سے مراد کربلا، چونکہ اس وقت یہ جاگیر حسین منسوب تھی حسین شہنشاہ سے، اللہ جانتا تھا، اس لیے کیا کہا، اے موسیٰ تو وادی حسین میں آ چکا ہے، لہذا اپنے جوتے باہر اتار دیے جوتے باہر. اب آیت کا ترجمہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا، اے موسیٰ تو وادی طوا میں آ چکا ہے لہذا اپنے جوتے باہر اتار کرا. موسیٰ نے جوتے باہر اتار دیے، بھائی جاگیے گا. اب موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. میں ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس کو، میرا ساتھ دیجیے گا. دقیق مشکلات میں لے کر داخل ہو گیا اور اس امید سے لے کر آیا کہ یہاں پہ سب علی والے بیٹھے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا. علی والا تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس دل میں علی رہتا ہو. علی کا معیار ہی 2 جگہ ہیں، یا کعبہ ہے یا مومن کا دل ہے. گھر میں جا کے سوچئے گا کہ میں کم وقت میں آپ کو کیا دے رہا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عزیزان محترم کیا کہا ہے موسیٰ، جوتے اتار دی موسیٰ نے جوتے، بڑی جلدی کر رہا ہوں. موسیٰ نے جوتے اتار دی، کہا موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، لہٰذا میں نے اب تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہٰذا اب جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سن. میں نہیں سمجھا سکتا، میں لفظ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. موسیٰ کا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اسے صرف سن نہیں، کیا کہا، غور سے سن. دیکھیے عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسمع، الف سین میم عین، جب ہم تلقین پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اسمع افہم، اس کا مطلب ہے صرف سن. جو پہلے پہنچ گئے تھوڑا سا دقت کیجئے گا. ختم کر رہا ہوں آج کی فضیلت کے اعتبار سے جو نشستیں ختم کرنے لگا ہوں. اے موسیٰ غور سے سن، یہ نہیں کہا سن. ایک ہوتا ہے لسن، ایک لفظ ہوتا ہے لسن، ایک ہوتا ہے لسن کیئرفلی. مجھے تو آپ کی طرح انگلش بھی زیادہ نہیں آتی، جن کو آتی ہے وہ تو میرا ساتھ دے دے. ایک لفظ ہے اسمع، سن، ایک ہے فاستمع، غور سے سن. وہاں موسیٰ نے غور سے سنا، یہاں آپ نے غور سے سنا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تجھے چن لیا ہے لہٰذا اب جو تجھے وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سن. اب یہاں پہ موسیٰ کو 2 وحیاں کی جا رہی ہیں. کتنی؟ 2. ایک دفعہ مل کر صلوات کی سلامت. یہ بچے رحمت، یہ بچے روحانیت کا باعث بنتے ہیں، اور یہ ان کو نہ روکا کریں. یہ کھیل بھی رہے ہو نا، میرے روم میں ماشاءاللہ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب تو ان کو بھی میرا ڈر نہیں رہا، چونکہ ان کو یہ ہو گیا کہ یہ ایک فرینڈلی سا بندہ، یہ تو ہمیں کچھ کہتا نہیں، تو میری جانے کو اور زیادہ کرتے ہیں.
تو یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں نا، خدا کی قسم یہی بہت بڑی برکت ہے. ان کو روکا نہ کریں، ان کا کام ان کو کرنے دیں، آپ کا کام ہے جس کے ولایت لینا، جس کے معرفت لینا، آپ نے اپنی مرضی سے سنتے رہنا ہے. توجہ تو سلامتی مولانا علی زیغم رضوی، بلند تر صلوات. حضور ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس کو. اے موسیٰ جو تجھے وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سن. یعنی اب اگر موسیٰ غور سے سن سکتا ہے، نبی ہو کر سن سکتا ہے، تو آئی ایم سی کا مومن غور سے کیوں نہیں سن سکتا؟ ہے نا پوائنٹ، ہے نا. اب آپ نے بھی غور سے سنا ہے. ابھی اس آیت میں اللہ موسیٰ کو دو کام کرنے کو کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ذکر اللہ اور صلاۃ. اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ دو کام کر، فاعبدنی میری عبادت کر. کیا کر؟ میری عبادت کر. نہ میں بھولا نہ میں اٹکا. میں چاہ رہا ہوں کہ جو دو چار چہرے ہیں نا ان کو بھی میں ساتھ لے کر چلوں. مجھے پتا ہے یہ میری بات سب کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. کیا کہا ہے موسیٰ دو کام کر، میری عبادت کر. میری، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر. پچھلے 6 دن سے مجھے سن رہا ہے، وہ اگر پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. اے موسیٰ میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر. نہیں میں نہیں سمجھا سکتا. میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ اور کا فرق واضح ہو جائے. یہ اور کیا ہے؟ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جو مثال بھی آیت سے دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وعزرتموہم وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں سے جو بندہ پابندی وقت کے ساتھ صلاۃ قائم کرے گا اور زکوٰۃ دے گا اور رسولوں پر ایمان لائے گا اور ان کی عزت کرے گا. یعنی آیت بتاتی ہے کہ نماز اور ہے، زکوٰۃ اور ہے، رسولوں پر ایمان لانا اور ہے، ان کی عزت کرنا اور ہے. اب اللہ، آیت کا مزاج سمجھ میں آ گیا؟ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے بھائی توجہ، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ دو کام کر، میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر. یعنی ماننا پڑا یہاں پہ عبادت اور ہے، ذکر کی صلاۃ قائم کرنا اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کر. اللہ کہہ رہا ہے میں سمجھا سکوں، اللہ کہہ رہا ہے مجھے مشکل ہو رہی ہے بتانے میں. اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کر، اے موسیٰ میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر. پچھلی 3 مجلسوں میں بتا رہا ہوں صلاۃ ہے آل محمد کی ولایت، ذکر ہے علی ابن ابی طالب. اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ عبادت میری کر اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کر. تو پھر یہاں رکتے ہوئے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں آئی ایم سی والو، یعنی آیت بتاتی ہے موسیٰ عابد اس جلی کا ہے لیکن نمازی میرے علی کا ہے. اور یہاں سے جو نمازی مراد ہے یہ عاشق ہے، چونکہ نماز کے لغوی معنوں میں سے عاشق بھی کہتے ہیں. کیا کہنے عبادت کرنی اللہ کی ہے لیکن سنت کرنی ہے علی کی ادا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں موسیٰ عابد بندہ اس جلی کا ہے لیکن عاشق میرے علی کا. اور اسی روش کو حقیقت ولایت کہتے ہیں. اور ہمارے اس عشرے کا عنوان بھی حقیقت ولایت ہے. ایک دفعہ مل کر صلوات دی. بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا. اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوئی جب تک شام سے آئی ہوئی بی بی کو 2-4 آنسو کا غصہ نہ دے. فضیلت آپ نے اپنی مرضی سے سنی، مصیبت ویسے سنیے گا جیسے 40 سال خون رونے والا
سید سجاد چاہتا. فضائل امیر بن کے سنا کرو، مصیبت ایسے سنا کرو جیسے ہمارا بڑا نقصان ہوا. آپ کے میرے پانچویں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب میں، ہماری جد کے مصائب میں ایسے گریا کیا کرو، ایسے بلک بلک کر رویا کرو جیسے ایک بڑا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتا ہے. آج مجھے حکم ملا ہے اس شہید کے مصائب پر جو ہم شکل پیغمبر علی دیکھا ابھی میں نے مصائب کا آغاز بھی نہیں کیا اور ہر آنکھ نم ہو چکی ہے. چونکہ علی اکبر کی محبت ہی ایسی ہے جو مومن کے دل میں سرایت کر جاتی ہے. پورا سال مومنین ان لمحات کا انتظار کرتے ہیں. میں جانتا ہوں پورا سال مومنین کی حسرت ہوتی ہے کہ محرم کے ایام آئے اور ہم مصائب سن سکیں، اور ہمارے پڑھنے والوں کی بھی یہی حسرت ہوتی ہے کہ ہم مل کر پاک بی بی کو اس کے لال کا پرسہ پیش کر سکیں. میں جانتا ہوں یہ حسرت پوری کرنے کا وقت ہے. میں بڑے اطمینان سے مصائب پڑھوں گا. جہاں میں نے دیکھا آپ کی انتہا ہو چونکہ انسان ہے نا، بشر ہے، جہاں پہ انتہا ہوگی وہیں پہ میں چھوڑ دوں گا. چونکہ آسان کام نہیں ہے شہادت علی اکبر پڑھنا. اپنے مصائب کا آغاز ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں، اور فرمان بھی بی بی عالیہ کا ہے. اور میرے سنی شیعہ دوستو، یہ فرمان تلاوت کرنے کے بعد یہ مضمون، یہ ٹاپک، یہ شہادت پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے، چونکہ فرمان ہی کچھ ایسا ہے. آپ کی میری بی بی زینب عالیہ تڑپ کر فرماتی ہیں ہمارے ذاکر کو یہ چاہیے، ہمارے وائس کو یہ چاہیے کہ وہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کریں. جنہوں نے سمجھ کے کہہ دیا بی بی آپ کا ہے کہنا ماتم کرنا رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور کئی غم نہ دکھائے. بی بی فرماتی ہمارے ذاکر کو یہ چاہیے کہ میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کرے. کسی مومنہ نے پوچھا بی بی کیوں نہ پڑھا کرے؟ بی بی تڑپ کر فرماتی ہیں اے مومنہ تجھے پتہ نہیں ہمیں علی اکبر کتنا پیارا ہے. جب کوئی ذاکر واعظ شاعر ہمارے بیٹے علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے اور مومن اور مومنہ سن کے ہائے نہیں کہتے، ماتم نہیں کرتے، روتے نہیں، تو مجھ عالیہ کا دل دکھتا ہے. میں رو رو کے کہتی ہوں او زمانے والوں تمہیں کیا خبر، ہم نے علی اکبر کو پالا کیسے، ظالم نے زین سے گرایا گیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آوازوں کو بلند کیجئے گا، کوئی بھی شرما کے نہ روئے. آج 6 محرم کی شب ہو چکی ہے، آل محمد کا گھر اجڑنے والا ہے. شرمندگی سے وہ روئے جو بڑا بہادر ہے اور بڑا امیر ہے. یہ فرش ادا ہے ہی غریبوں پہ رونے کے لیے، تو یہاں غریب بن کے ہائے کیجئے، یہاں غریب بن کے پرسہ دیجئے. اب میں اپنے مرحلے کا آغاز کرتا ہوں. جو نیچے دیکھ رہے ہو ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھنا تاکہ میں ہسٹری بھی سمجھا سکوں اور مصائب کا ربط بھی برقرار رہے. تقریباً 300 ایئرز ہو گئے، 300 سال ہونے والے ہیں. نوجوان دوست محفوظ کریں، مصائب کا ربط بھی بنتا رہے گا اور بات بھی محفوظ کریں. 300 سال ہونے والے ہیں کہ امام حسین کی زری پر ان کی قبر کے پاس شہادت علی اکبر پڑھنے پہ پابندی. اب سوال کیجئے یہ پابندی لگائی کس نے؟ رونے والوں اسی بی بی نے لگائی ہے جس بی بی کا آج بھی پہلو زخمی ہے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر نہیں کر سکتے. اب سوال کیجئے یہ بی بی زہرا نے پابندی لگائی کب؟ آپ کے میرے مذہب حقہ کے ایک مشہور عالم دین گزرے جن کا نام ملتا ہے سید محمد مہدی بحر العلوم. پڑھنے والے مکس کر جاتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں شیخ محمد مہدی. نہیں، شیخ محمد مہدی الگ پرسنالٹی ہے، سید محمد مہدی الگ پرسنالٹی ہے. یہ وہ سید محمد مہدی بحر العلوم ہیں جن کو بی بی سیدہ نے بیٹا مہدی کہا ہے. اتنے جلیل القدر عالم دین ہیں، علماء حقہ کی جوتیوں کے ہم نوکر ہیں. رونے والوں علامہ کو ایک دفعہ حرم حسین امام حسین کی قبر کے پاس مجلس پڑھنے کا شرف ہوا اور علامہ نے موضوع کا انتخاب کیا شہادت علی اکبر. علامہ ممبر پہ بیٹھے تھے، منظر بنا لیجیے گا، علامہ ممبر پہ بیٹھے تھے اور آپ کی طرح مومنین کثیر تعداد میں موجود تھے. علامہ شہادت پڑھ رہے ہیں کہاں؟ حسین کی زری کے سامنے. علامہ مصائب پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی روانی میں علامہ نے یہ فکرہ پڑھا نا کہ ایک ظالم نے برچھی مار کر علی اکبر کو زین سے زمین پر گرا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حوصلے سے
मसाइब को सुनना। मैं आपका खादिम हूँ, मैं अज़ादारों का नौकर हूँ, मैं बड़े इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा ताकि मिलकर पाक बीवी को पुरसा पेश कर दिया जाए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अल्लामा जब इस फिक्रे पे आए कि शहीद हो गया अली अकबर, बर्छी लग गई अली अकबर को, और अली अकबर ज़ीन से जमीन पर आ गया। अब ये फिक्रा पढ़ना था, जैसे आपने गिरिया किया है ना, आप बिलक बिलक के रो रहे हो, आप मातम कर रहे हो, मेरी माओ बहनों बेटियों की आवाजें बुलंद हो रही हैं गिरिया की, इससे कई गुना ज्यादा वहां पे कोहराम बरपा हुआ, कयामत का मंजर हुआ, लोग मातम कर रहे हैं। अल्लामा ने ताकुफ किया, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया ताकि वो खामोश हो जाए और मोमिनीन अच्छे अंदाज में पुरसा पेश कर सके। रोने वालों, जब अल्लामा ने देखा ना मोमिनीन अगला फिक्रा सुनने के लिए आमादा है, अल्लामा ने फिर से मसाइब पढ़ना शुरू किए। जो नीचे देख रहे हो, एक लम्हे के लिए मेरी जानिब देखना ताकि मैं समझा के फिक्रा पढ़ सकूं। जैसे ही अल्लामा ने दोबारा से मसाइब का आगाज किया, कुछ खुद्दाम, कुछ सर्वेंट्स जो यहाँ पे वहां पे जो खिदमत करते थे इमाम के रोजा की कब्र की, कुछ खुद्दाम भागते हुए इमाम के पास आए, आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, या बहरुल अलूम अंजिल अल मिंबर, ए बहरुल अलूम, अल्लामा जल्दी से मिंबर से नीचे आ जाइए। अल्लामा जलाल में आगे कहते हैं, तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा आलिम दीन हूँ, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया? कहते हैं, सरकार हमें सही और गलत का तो नहीं पता, लेकिन जब से आपने हुसैन की कब्र के सामने अली अकबर के मसाइब पढ़ने शुरू किए हैं ना, उस वक्त से जरिए हुसैन से ताजा खून जारी है। याद आ रहा, कोई भी आज शर्मा के ना रोए, गरीबों का पुरसा है, गरीब बनकर पुरसा दीजिए। आपकी रूहानियत बता रही है, यकीनन वो खून रोने वाला इमाम आ चुका है। आपकी रूहानियत बता रही है, यकीनन वो जख्मी सर वाली बीबी आ चुकी है जिसने पर्दों में अली अकबर को पाला है। यकीनन वो ज़हरा आ चुकी है जो अली अकबर का पुरसा ले रही है। आपकी आंखें बता रही हैं। रोने वालों, मैं आ रहा हूं मंजिल के करीब, जहां तक सुन सकोगे बर्दाश्त करोगे मैं पढ़ूंगा, लेकिन जहां देखा ना कि आपकी बर्दाश्त खत्म हो गई वहीं पे छोड़ दूंगा। अल्लामा ने जब सुना ना कि जरिए हुसैन से ताजा खून जारी है, अल्लामा से बर्दाश्त ना हुआ। अल्लामा उठे, मंजर बनाइएगा, अगर मंजर बन गया तो कब्र तक इबादत के लिए काफी हो जाएगा। अल्लामा भागते हुए आए कब्र हुसैन पर, क्या देखा? खून हुसैन आ रहा है कब्र हुसैन से, खून जारी है कब्र हुसैन से। अल्लामा की हालत क्या है? अल्लामा ने अमामा उतारा, पकड़कर जमीन पर फेंका, सर का मातम किया, मुंह का मातम किया, सीने का मातम किया। रोने वालों, अल्लामा ने इतना मातम किया कि अल्लामा को गश आया, अल्लामा बेहोश हो गए, अल्लामा बेहोशी के आलम में गश खा गए। रोने वालों, जितने भी शागिर्द थे, जितने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उठाया, अल्लामा को घर लेकर आए। अल्लामा के ऊपर गशी का आलम है, अल्लामा गश की आलम में बेहोश है। उसी आलम में अल्लामा सो गए। आलम ख्वाब में क्या देखते हैं? एक बुरका पोश बीबी है। अभी जो है नहीं कह सका, अभी जो पुरसा नहीं दे सका, बड़ा बहादुर है वो शख्स। मैंने पहले कहा है, गरीब बनकर गरीबों को पुरसा दीजिए। रोने वालों, क्या देखा गया? एक स्याह बुरके वाली बीबी है जिसके माथे पे मौत की पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ जख्मी पहलू पे है, रो रो के कह रही है, ओ बेटा महदी खबरदार, आज के बाद हुसैन की कब्र पर अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। आवाज आई, बीबी क्यों ना पढ़ना? क्या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया? आवाज आई, तूने गलत नहीं पढ़ा, जब से तूने हुसैन की कब्र पर अली अकबर के मसाइब पढ़े हैं ना, उस वक्त से जन्नत में ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली हुई है। रो रो के कह रही है, ओ भैया हुसैन, मुझे इस बात का जवाब तो दे कि हमने अली अकबर को नेज़ों के लिए पाला। हौसला हौसला हौसला, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जी जी, मैं नौकर अज़ादारों का, मैं नौकर अली अकबर के मातमियों का, हुसैन हुसैन करने वालों का खातिर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यानी आपका दिल है एक और फिक्रा सुनने को। चलो मैं एक और फिक्रा पढ़ देता हूँ, चूंकि पूरा साल मोमिनीन की हसरत होती है कि अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं, यही हक है पुरसा देने का। एक मंजिल आगे बढ़ाइए। रोने वालों, हर जवान खैमा गाह से निकला, मैदान में आया, लड़ा और शहीद हो गया। लेकिन अली अकबर वो शहीद है, वो जवान है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 19 दफा मैदान में आया। जिन्होंने समझ के आए कह दिया,
میں نے پہلے ہی کہا تھا مصائب سننے سے زیادہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر محسوس ہو گیا تو یقین مانیے عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی اور میری عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا. اب علی اکبر وہ شہید ہے، وہ جوان ہے جو 19 دفعہ میدان میں آتا، حسین واپس بلا لیتا. اللہ اللہ مجھے مولا مجھے ہمت دینا، میں مصائب کا فکرہ مکمل کر سکوں اور مومنین تک پہنچا سکوں. ہر دفعہ حسین کہتے بیٹا علی اکبر واپس آ جا، مجھے تیرا سر چومنا ہے، مجھے تیرا سینہ چومنا ہے، مجھے تیرا گلا چومنا ہے. جیسے ہی اکبر نکلتے آواز بلند ہوتی حسین غریب کی، بیٹا علی اکبر آپ جانتے ہیں نا آپ کے بدن سے بابا علی کی خوشبو آتی ہے، بیٹا علی اکبر ذرا میرے قریب آ، مجھے تجھے سینے سے لگانا ہے. اکبر آتے، حسین گلے سے لگاتے، پھر کہتے جا علی اکبر اللہ کے حوالے. پھر اکبر جانے کی کوشش کرتے، پھر آواز آتی بیٹا علی اکبر تو جانتا ہے نا تیری شکل نانا رسول سے ملتی ہے، ذرا میرے قریب آ، میں تیری پیشانی چومنا چاہتا ہوں. آتے پیشانی چومتے، یعنی بار بار بھیجتے، بار بار علی اکبر کو بلاتے. برداشت کر کے سن لینا رونے والوں، اب کی بار حسین نے تڑپ کر کہا علی اکبر واپس آ، مجھے تجھے دیکھنا ہے، چونکہ میں محمد علی کو ایک لمحے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب کی بار علی اکبر نے عجب بات کہہ دی، کہا بابا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ دیر رک جاتا ہوں. حسین نے تاریخ میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مصائب میں خطیبانہ رنگ آمیزی نہ کروں، مصائب وہی پڑھوں جو کتاب سے پڑھ کر آپ تک پہنچانے ہیں. رونے والوں، حسین نے کہا کہ اے علی اکبر کاش میں علی اکبر ہوتا تو حسین ہوتا. ماتم جن کے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر سینے میں مان دیتا، اے حسین ہمیں تیرے علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیے جن کے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے. یا حسین ہمیں تیرے علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. یا حسین کیا کہا میں علی اکبر ہوتا تو حسین ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ تو مجھے کس حوصلے سے میدان میں بھیجتا ہے. لیکن علی اکبر اب تجھے نہیں میں روکوں گا، اب تو جانے اور میرا مقدر جانے. اچھا میدان میں بھیجنے سے پہلے جتنے جوان بیٹوں کے باپ بیٹھے پردے میں میری جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے جوان بھائی ہیں، میں مصائب کے ربط کو برقرار رکھتے ہوئے دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ ہر بہن کے بھائی کا سایہ اس کے سر پہ سلامت رکھے، ہر بھائی کو اپنی بہن کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، بہن اور بھائی کی محبت سلامت رکھے. رونے والوں، اب کی بات حسین آقا کریم نے علی اکبر کو جب سینے سے لگایا ہے نا تو نانا رسول کا صندوق کھولا، نانا رسول کا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پہ باندھا اور رو کے فرماتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. رونے والوں، اکبر میدان میں آئے لیکن ایسے آ گئے نہیں، میں جلدی کر گیا، میں ایک لمحے کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر منظر بن گیا تو قبر تک عبادت کے لیے کافی ہوگا. علی اکبر بیٹھے گھوڑے پہ، حسین حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا لال کس زین سے، کس زینت سے، کس جلال سے میدان میں جا رہا ہے، کیونکہ 57 ایئرز کا غریب حسین ہے، 18 ایئرز کا غریب علی اکبر ہے. رونے والوں، دونوں بھوکے پیاسے ہیں. حسین جلال دیکھ رہا ہے کہ وقت کا محمد کس طرح سوار ہو کر، براق پر سوار ہو کر عشق کی معراج کی طرف جا رہا ہے. رونے والوں، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، حسین پیچھے چلنے لگا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، مجھے ہمت دینا میں فکرہ پڑ سکتا برداشت کر سکے. رونے والوں، حسین پیچھے، علی اکبر کا گھوڑا آگے. میرے سنی شیعہ دوستو، جتنا تیز گھوڑا ہوتا اتنا ہی تیز حسین پیچھے بھاگتا. رونے والوں، اکبر کا گھوڑا 19ویں قدم پر پہنچا. وہاں پر کیا دیکھا گیا؟ ایک سیاہ برقعے والی بیوی ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. جب اکبر کا گھوڑا 19ویں قدم پہ پہنچا، اکبر کے گھوڑے کو بی بی زہرا نے باگ پکڑی، تڑپ کر کہا علی اکبر تو جا رہا ہے، تو دیکھ تو صحیح جس حسین کو میں نے چکیا پیچھے ڈالا ہے اس حسین کی حالت کیا ہے. اب کی بار علی اکبر نے پیچھے دیکھا. میرے سنی شیعہ دوستو، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے اس میں سنتے. رونے والوں، جب کی بار علی اکبر نے پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کبھی دائیں گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے
بھی کوہنیوں کے بل چلتے ہیں. آواز آئی بابا آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ آواز آئی بیٹا علی اکبر جب سے تو میدان میں جا رہا ہے تب سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم کر دیے میں نے مصائب، ختم کر دیے میں نے مصائب. آ گیا شہزادہ میدان میں. چونکہ پورا سال حسرت ہوتی ہے تمام عزاداروں کی مصائب سننے کی، میری بھی حسرت ہے، اس لیے مل کر پاک بی بی کو فرصت دے رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مقبولیت والی مجلس، بڑی روحانیت والی مجلس. اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھنا، یقین مانیے آج کی مجلس میں وہ تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں. اجرکم اللہ. رونے والوں آ گیا شہزادہ میدان میں، نہیں پڑتا کس انداز میں آیا، کس انداز میں حسین نے روانہ کیا. میں پورا مضمون چھوڑ رہا ہوں. آ گیا میدان میں، سامنے ایک مراد بن عبد اللعین ہے جو کہ عرب کا بہادر شجاع شخص تھا، جنگجو تھا. یہ وہ بہادر تھا، یہ وہ بریو انسان تھا کہ جس جنگ میں ہوتا اس کی اپوزٹ سائیڈ والے بنا جنگ کیے پیچھے ہو جاتے، اتنا بہادر تھا. ابن سعد نے اعلان کیا او کوفی و شامی ہو، تم میں سے ایسا کون ہے جو اس شہزادے پر ظلم کرے، قتل کرے؟ اگر جس بندے نے اس کو قتل کیا اس کو دگنا انعام دیا جائے گا. انعام کے لالچ میں مراد بن عبدی نے، چونکہ اس کے 4 شاگرد تھے، اس نے اپنے پہلے شاگرد کو بھیجا. شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کے شاگرد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جلالت پڑھ رہا ہوں علی اکبر کی. علی اکبر کسی مجبوری کا نام نہیں ہے. علی اکبر زور حیدر کرار رکھتے ہیں. کربلا صرف مجبوری کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مصلحت ہے، عہد خدا اور حسین ہے، اس لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. ورنہ علی اکبر کے سامنے کون سامنے ٹکتا؟ کس کی ہمت تھی سامنے آئے؟ علی اکبر نے پہلے جلالت اس لیے دکھائی تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے ہم اور ہوتے ہیں، تم اور ہوتے ہو. دوسرا شاگرد آیا، شہزادے نے اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا. تیسرا شاگرد آیا، شہزادے نے اسے بھی واصل جہنم کیا. چوتھا شاگرد آیا، شہزادے نے اسے بھی واصل جہنم کیا. فکرہ کہوں اب کی بات مراد آیا شہزادے کے سامنے. شہزادے نے اتنی خوبصورتی سے وار کیا کہ کربلا میں خیبر والے علی کی یاد تازہ کر دی. رونے والوں جیسے ہی مراد بن عبدی ڈھیر ہوا، فوج اشکیا میں تذبذب کا شکار ہوئی. فوج اشکیا پیچھے ہٹنے لگے. عمر سعد سمجھ گیا کہ یہ عباس کا بھتیجا ہے، عباس کا شاگرد ہے، حسن کا بھتیجا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس کی کلائیوں میں زور حیدر کرار کا ہے. دوسرا علی ہے، اگر اکیلے جائیں گے تو سب مارے جائیں گے. اس نے اعلان کیا ہے کوفیوں شامیوں اب اکیلے نہ جاؤ بلکہ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر کر وار کرو. آ گیا میں منزل کے قریب جس کے لیے میں محنت کر رہا تھا. آ گیا منزل کے قریب، آمادگی کر لیجئے. جلالت اس لیے سنانی تھی تاکہ علی اکبر کے ماتمیوں کو پتا چلے کہ آپ کس شجاع کے ماتمی ہو، آپ کس شجاع کے مرید ہو. رونے والوں چاروں طرف سے فوج اشکیا نے علی اکبر کو گھیر لیا. ایک لمحے کے لیے سانس لے لو چونکہ آگے قیامت کے فکرے ہیں. ریڈی ہو جاؤ چونکہ پاک بی بی کو پرسا دینا ہے. رونے والوں درمیان میں علی اکبر کا گھوڑا فوج اشکیا نے گھیر لیا. ابن سعد نے اعلان کیا کوفیوں شامیوں اب شہزادے کو پتھر مارو. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. کس کو حیا نہیں آئی کہ اتنی خوبصورت جوان شخصیت کو پتھر مار رہے ہیں. رونے والوں کوئی پتھر دائیں سے آیا، کوئی پتھر بائیں سے آیا، کوئی پتھر آگے سے آیا، کوئی پتھر پیچھے سے آیا. رونے والوں پتھروں کی بارش ختم ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی. کوئی تیر علی اکبر کی پیشانی پہ لگا، مر نہ جائے گا فچیا یہ فکر سن کے. کوئی تیر علی اکبر کی پیشانی پہ لگا، کوئی رخسار پہ لگا، کوئی بازو پہ لگا، کوئی بازو پہ لگا، کوئی سینے پہ لگا، کوئی آنگوں میں لگا. رونے والوں ایک ظالم آگے بڑھا. آ گیا میں فکر پہ شہادت کے. ایک ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. رونے والوں نیزے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس ظالم نے نیزے کو مارا علی اکبر کے سینے پہ. رونے والوں سینے پہ نیزہ لگنا تھا. علی اکبر کے ہاتھوں سے زین چھٹی، باغیں چھٹی، دونوں پاؤں رکابوں سے نکل گئے. علی اکبر زین سے زمین پہ آیا. رونے والوں یہاں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی جوان گھوڑے سے گرتا
حسین اس کو گھوڑے پر آ کر لے کر جاتے، لیکن مجھے قسم ہے اس منبر کی، جب علی اکبر نیچے گرے حسین گھوڑے پہ نہیں بلکہ کوہنیوں کے باہر آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، حسین کوہنیوں کے بل پہنچے، نہیں پڑھتا، حسین کوہنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ کیسے پہنچے؟ میں نے بس یہیں تک منظر بیان کرنا ہے، اس کے بعد میرے بھائی حیدر نے اگلا منظر پڑھنا ہے کہ اکبر کے لاشے کو اٹھا کے واپس خیام میں کیسے لے کر آئے۔ مجھے صرف شہادت کا فکرہ پڑھنا ہے۔ اگلا منظر میرا نوحہ خان بھائی، اللہ اس کی اور معرفت میں اضافہ فرمائے، اگلی عبادت یہ کریں گے، میں صرف اسی فکرے پہ چھوڑنے لگا ہوں۔ رونے والوں لگ گئی برچھی علی اکبر کے کلیجے پہ، میری قربان ہو جائے جوانی علی اکبر کی ذات پہ، آپ کی ذات قربان ہو جائے علی اکبر کی ذات پہ۔ رونے والوں اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، حسین بڑی مشکل سے کوہنیوں کے سہارے چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے۔ فکرہ کہوں اب جو گفتگو ہوئی ہے نا حسین اور علی اکبر کے درمیان، وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر نے زخمی حالت میں کہا بابا آنے میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ کہا علی اکبر جب سے تو میدان کے لیے نکلا ہے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بہادر ہے وہ شخص جو بھی نہائی نہیں کر سکا۔ رونے والوں علی اکبر نے تڑپ کر کہا بابا بابا آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ آوازیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا بابا آخری فکرہ، بابا اب آ گئے ہیں نا، ظالم نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ آواز آئی کیسا امتحان؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے معاف کر دیں، کوئی خطیبانہ رنگ امیزی نہیں کر رہا، فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں ملتا ہے۔ شہزادہ تڑپ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، میں ادب سے فکرہ پڑھ جاؤں گا، پہلے لفظ سن لینا پھر گریا کر لینا۔ شہزادہ تڑپ کر کہتا ہے مولا بابا حسین ظالم تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آوازیں کیسا امتحان؟ آوازیں ظالم نے برچھی مار کر لکڑی توڑ دی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مر نہ جائے گا شیعہ اکبر کی شہادت۔ رونے والوں اکبر کیا فرماتے ہیں؟ بابا ظالم نے برچھی مار کر لکڑی توڑ دی ہے، اب تو یہ برچھی یہ خنجر نکالے گا کیسے؟ آواز آئی میں فخر ابراہیم ہوں تو فخر اسماعیل ہے، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرنا۔ رونے والوں میری جانب دیکھنا، آخری فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ علی اکبر کی لاش پہ حسین جھکے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اکبر کے سینے میں جو خنجر لگا تھا، مرنا جائے گا شیعہ، خنجر لگا تھا اس کو پکڑنا چاہا۔ رونے والوں کبھی علی اکبر کا خنجر حسین پکڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، اگر فکرہ سمجھ کر سن لیا گھروں میں عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رونے والوں علی اکبر کا خنجر کبھی حسین پکڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی پکڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ پردہ ہلا خیمے کا، بی بی زینب عالیہ کی آواز فرماتی ہے بھیا حسین خنجر کیوں نہیں نکال رہا؟ آواز آئی بہن زینب میں خنجر نکالوں تو کیسے نکالوں؟ جب خنجر نکالتا ہوں خالی خنجر نہیں آتا، علی اکبر کا کلیجہ۔ باپ سے باتیں کرو اکبر، خاموش نہ ہو، ماتم علی اکبر، ماتم حسین، باپ سے باتیں کرو اکبر، پر ہم تمہیں کو ملا ہم تمہیں کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر، خاموش نہ ہو خاموش نہ ہو، باپ
باپ سے باتیں کرو اکبر. صرف مصائب کے 2 سے 3 شعر پڑھوں گا. اور اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا. اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا. اور نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا. نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا. تم چپ ہو تو چلتے میرے قلب پہ خنجر. خاموش نہ ہو خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. اور ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے. کیا زخم کی تکلیف نے منہ کھول دیا ہے. اور سانسیں کیوں میرے لال نہیں آتی برابر. خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر. اور تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو. بتلاؤ کرے ضبط کہاں تک میرے آنسو. ارے بیٹا اکبر نکل آئے گا کلیجہ میرا باہر. خاموش نہ ہو. بس آخری شعر پیش کروں گا. اور دریا پہ گئے ہوگے دریا پہ گئے ہوگے جو لڑتے ہوئے بیٹا. دریا پہ گئے ہوگے جو لڑتے ہوئے بیٹا. ارے جلدی سے بتاؤ میرا پھٹتا ہے کلیجہ. اور کس حال میں ہے لاشیں عباس دلاور. خاموش نہ ہو. اِنَّ لِلَّهَ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امام باندھا ہے. اِنَّ لِلَّهَ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امام باندھا ہے. اِنَّ لِلَّهَ پڑھ کے اکبر کو عائشہ نے امام باندھا ہے. گھر سے نکلے ہے اس طرح اکبر جیسے کوئی جنازہ جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهَ پڑھ کے
اکبر کو مائے شہنے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے موت جینے کی کر رہی ہے دعا اور اکبر چلے مرنے کو موت جینے کی کر رہی ہے دعا اور اکبر چلے مرنے کو ام لیلا کا مصطفیٰ بیٹا زخم سینے پہ خانے گاتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے جیسے دل جا رہا ہو مقتل میں ایسے جاتی ہو جان سینے سے جیسے دل جا رہا ہو مقتل میں ایسے جاتی ہو جان سینے سے ایسے اپنے جوانی کے پیچھے ایک مظلوم باپ چلتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے اتنا پیارا ہے شاہ کو اکبر سارے ظالم یہ بات جانتے ہیں اتنا پیارا ہے شاہ کو اکبر سارے ظالم یہ بات جانتے ہیں اکبر پہ چل رہی ہے یہاں ابن زہرا کہاں تڑپتا ہے انا للہ پڑھ کے اکبر کو آئے شہنے امامہ باندھا ہے یا حسین 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 تھی ماں کو بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں بے چین ہے خواہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس
परवान चढ़ाया 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेसू वाला है मेरा खूब नहाया ये क्या हुआ दिल पर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए कर वो बला जाती है महशर दिल रोता है कह कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर या हुसैन 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 अकबर का लहू शहर हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की तक पहुँच गया दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया आवाज रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा आवाज रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा गिरता हुआ हुसैन गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया आए जिस हाथ ने गिराया हम शाख मुस्तफा जिस हाथ ने गिराया हम शाख मुस्तफा नेज़ा लिए वो हाथ नेज़ा लिए वो हाथ रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया दस्तार से वो माँ की दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया अकबर का लहू
لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. آئے برچھی گھڑی ہوئی تھی تو قاصد بھی آ گیا. برچھی گھڑی ہوئی تھی تو قاصد بھی آ گیا. صغرا کا انتظار صغرا کا انتظار قضا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اے معراج ابراہیم کو کربل میں ہو گئی. معراج ابراہیم کو کربل میں ہو گئی. صبح عظیم راہ صبح عظیم راہ خدا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. آئے ٹوٹی جگر میں پرچھی تو نکلا نبی کا خون. ٹوٹی جگر میں پرچھی تو نکلا نبی کا خون. ہر بات امیر فرشے اور باز امیر فرش آزاد تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ایسی گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون خاکے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. مولا حق امام یا حسن یا حسین. 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 یا حسین یا حسین یا حسین. وہ عابد بیمار تھا. وہ عابد بیمار تھا. چلنے سے جو لاچار تھا. چلنے سے جو لاچار تھا. اور شام کا بازار تھا. اور شام کا بازار تھا. اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین. یا حسین 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 حسین حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
السلام عليكم يا أبا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيد نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغربة. السلام عليكم يا سلطان يا عبد الحسن علي بن موسى أيها الرضا. وروحي جسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.